بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے اور ایک ہفتے کے وقفے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے اگرچہ میں اپنے چینل پر نہیں تھا لیکن ہماری ایک گرینڈ اسٹریم ہوئی تھی سلیوری کے اوپر۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات نے اس اسٹریم کو دیکھا ہوگا، چاہے لائیو دیکھا ہو یا بعد میں، لیکن بہرحال یہ کہ وہ ایک بینیفیشل اسٹریم تھی اور امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس سے علمی اعتبار سے فائدہ ہوا ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں ہمارے آج کے پینلسٹ عاصم افتخار صاحب کو جوائن کراؤں اسٹریم یارڈ، وہ موجود ہے بہرحال بیک سٹیج پر، ایک دو باتیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ اس پورے سیناریو سے واقف ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جب ہم نے اپنی گرینڈ اسٹریم کی پچھلے سنڈے، تو اس کے بعد ادھر سے یعنی مرتدین کی طرف سے غالب کمال نے لیڈ لیتے ہوئے ایک اسٹریم کی تقریباً 2.5-3 گھنٹے کی ہے، وہ سولو اسٹریم تھی، تو اس میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن کی جس کا ہم نے ٹریلر کے نام سے ایک جواب دیا۔ وہ پوری اسٹریم کا جواب نہیں تھا ان کی پوری پریزنٹیشن کا، بلکہ ان کی پریزنٹیشن میں جو 3 فلاز بالکل واضح انداز سے تھے اس کا جواب تھا۔ تو بہرحال وہ جواب دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور اسٹریم کی جو وہ شاید ہفتے میں کرتے ہوں گے۔ اس میں انہوں نے ایک بات کہی اور صرف انہوں نے نہیں کہی بلکہ دوسرے مرتدین نے بھی کہی۔ میں تھوڑا سا اس بات کا جواب دینا چاہوں گا اور پھر ہم آج کے موضوع کی طرف آئیں گے۔ وہ یہ کہ ہم نے ان کی پریزنٹیشن میں موجود جو بہت سی روایتیں تھیں، ہم نے یہ کہہ کر ان روایتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں۔ جب ضعیف روایتیں ہیں تو آپ ان روایتوں سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اس دعوے کے اوپر مرتدین کی طرف سے 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ ضعیف ہیں، موضوع تو نہیں ہے، یعنی کمزور ہیں، فیک اور فیبریکیٹڈ تو نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہی گئی، اور دوسری بات یہ کہی گئی ان کی طرف سے کہ کوئی ہم ریچرڈ ڈاکنز یا ادھر ادھر کی کتابوں سے اٹھا کر پیش نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ہی کی کتابوں سے ہم اٹھا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 باتیں ان کی طرف سے آئی ہیں، اس کا جواب مختصراً میں دینا چاہوں گا اور پھر ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ اصل میں یہ اعتراض وہ کر سکتا ہے اور جو کرتا ہے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض دراصل اس شخص کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو اسلامک ایپسٹمالوجی سے واقف نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسلامک ایپسٹمالوجی کا ذرا سا بھی علم ہو تو آپ اتنا بودا اعتراض کبھی نہیں کریں گے۔ یہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ماہرین ایپسٹمالوجی ہی اس کا علم رکھتے ہوں، بلکہ ایک عام مسلمان بھی یہ علم رکھتا ہے کہ اگر روایت ضعیف ہے تو اس ضعیف روایت کو قابل یعنی اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ بہت سی شرطوں کے ساتھ ضعیف روایت کو صرف فضائل کے باب میں استدلال اس سے کیا جا سکتا ہے۔ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی عمل کے اوپر کوئی ثواب، مثلاً آپ نے 2 رکعت پڑھی تو اس پر اتنا ثواب ملے گا، 4 رکعت پڑھی تو اس پر اتنا ثواب ملے گا، یہ فضائل ہے۔ تو فضائل کے باب میں، فضائل کے میدان میں آپ ضعیف روایتوں کو استدلال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کڑی شرائط کے ساتھ۔ اگر وہ شرائط مس ہو رہی ہیں تو فضائل کے کا جو میدان ہے اس میں بھی آپ ان ضعیف روایتوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ رہی بات عقائد کی، رہی بات احکام کی، تو وہاں پر تو ضعیف روایت کا استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ امت کا متفقہ موقف ہے، یعنی بالاجماع، اجماعی مسئلہ یہی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سے اگر کوئی آدمی بحث کرتا ہے، ہم تو اپنی ایپسٹمالوجیز پر بات کریں گے۔ جب آپ ہماری روایتیں لے کر آئیں گے، آپ احادیث لے کر آئیں گے، قرآن کی آیتیں لے کر آئیں گے، تو ہم اپنی ایپسٹمالوجی کی بنیاد پر بات کریں گے۔ ہم آپ کے ورلڈ ویو یا آپ کی ایپسٹمالوجی کی بنیاد پر اس کو بات نہیں کریں گے۔ تو پہلے آپ ہماری ایپسٹمالوجی کو سمجھیں، اس کے بعد پھر آپ ہم سے گفتگو کریں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بھائی آپ کی کتابوں سے تو اٹھایا ہے، ریچرڈ ڈاکنز کی کتابوں سے کوئی اٹھایا، آپ نے ان احادیث کو، ان روایتوں کو جو ضعیف ہے اپنی کتابوں میں باقی رکھا ہی کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا کامن سا اعتراض ہے۔ اس کا میں مختصر جواب دینا چاہوں گا۔ 2 جواب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری آنیسٹی ہے کہ ہم نے وہ تمام کی تمام فیبریکیٹڈ اور ضعیف روایتیں آج بھی باقی رکھی ہیں، یہ کہہ کر کے یہ ضعیف ہیں، یہ کہہ کر کے یہ موضوع ہیں، تاکہ آپ کو اگر ہم اپڈیٹڈ ورژن دے دیں، یہ کہیں کہ نہیں جی اس کتاب کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا ہے، ساری ضعیف اور جو فیبریکیٹڈ روایتیں وہ نکال دی، اب اس کے اندر جتنی بھی صحیح باتیں بس وہی رہ گئی ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جو پرانی کتابیں ہیں
کہ جس میں وہ ضعیف ہوں گی یا جو مینuscripts ہیں وہ ختم ہو جائیں گے دنیا سے، وہ باقی رہیں گے. پھر آپ میں کا کوئی آئے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھو مسلمانوں نے کیا خیانت کی ہے، جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ باقی رکھ لی ہیں، جو خراب خراب باتیں ہیں وہ نکال دی ہیں، جس طرح بائبل نے کیا. جس جہوا وٹنس والے جو ہیں وہ بائبل کے ساتھ کرتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے باقی رکھتے ہیں، باقی اس کو وہ نکال دیتے ہیں. تو ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم اچھی اور بری یعنی صحیح اور ضعیف، فیبریکیٹڈ، ہر طرح کی بات کو باقی رکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کو قبول کیا جانا ہے، اس کو قبول نہیں کیا جانا ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے ان کتابوں میں ان روایات کو، ضعیف اور موضوع روایات کو باقی رکھنے کی، کہ اگر کل کو مان لیں ہم نے کتاب کو اپڈیٹ کر دیا، اب کل کو اگر آپ کوئی روایت اسی سند اور چین آف ٹرانسمیشن کے ساتھ ہمارے پاس لے کر آئیں اور یہ کہیں کہ دیکھو یہ چین آف ٹرانسمیشن موجود ہے، دیکھو یہ سند موجود ہے، دیکھو یہ روایت موجود ہے، تمہارے خلاف جا رہی ہے، تو ہم کم سے کم آج سینہ چوڑا کر کے یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم آلریڈی اس روایت کو ضعیف اور فیبریکیٹڈ ڈکلیئر کر چکے ہیں. دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے کتابوں کو اپڈیٹ کر کے ضعیف اور فیبریکیٹڈ روایتوں کو نکال دیا تو ان روایتوں کو ٹریس کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو چونکہ ان کو ٹریس کرنا ضروری ہے اس لیے ان کو باقی رکھا گیا ہے. آپ یہ میڈیکل فیلڈ سے اگر آپ تھوڑی سی مناسبت رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا کے اندر جو وائرسز آتے ہیں یا اسی طریقے سے جو امراض پھیلتے ہیں تو ان کا جو بیکٹیریا ہے وہ کہیں نہ کہیں محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہے. اگر اس بیکٹیریے کو کہ جس سے وائرس پھیلتا ہے مکمل طور سے ختم کر دیا جائے تو اس کے اوپر تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں. تو ایسے ہی اسی لیے ہم موضوع اور فیبریکیٹڈ روایتوں کو بھی اپنی کتابوں میں باقی رکھتے ہیں اور یہ نوٹ لگاتے ہیں کہ یہ روایت فیبریکیٹڈ ہے، یہ روایت موضوع ہے. تو یہ مختصر سی ایپسٹیمولوجی کی کلاس تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو بنیادی علم نہیں رکھتے ہیں اور اسلام کے اوپر بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ موضوع سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت